اگر تم اس کے گھر میں آ جاؤ اور اس کی بارگاہ میں رہ کر اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تم دعا مانگو، آنسو بہاؤ، تو وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارے دامن جو ہے وہ بھر دے گا، تمہاری مشکلات اور تمہاری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ تو تھام لو، مسجدوں کو تھام لو، اللہ کے گھروں کو سے باتیں کیا کریں۔ ہاں، اللہ سے باتیں کیا کریں۔ یہ کمال ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو دنیا کے اگر کسی بڑے شخص سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ آپ کو پہلے جو ہے وہ ٹائم لینا پڑتا ہے۔ اولن تو ٹائم نہیں ملتا، اگر مل بھی جائے تو سیکٹری کے ذریعے ٹائم ملتا ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ بھائی صاحب جو ہے وہ بہت بیزی ہیں، تو 5 منٹ سے زیادہ آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو اتنا مشکل ہوتا ہے دنیا کہ اگر کسی بڑے فرد سے، کسی بڑے بندے سے ملنا ہو، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکٹری نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دو۔ تو جتنی دیر تم نے بات کرنی ہے تم اس سے بات چیت کر سکتے ہو، اور تم اس سے باتیں کرو، اپنے دکھڑے بیان کرو۔ وہ تو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ نہیں، ہمیں جو ہے وہ اتنی جلدی ہوتی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ کبھی ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کبھی ہم تسبیح کرنے لگ جائیں، جب سب چلے جائیں تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح جیسے اپنی ماں سے اگر کوئی شخص تڑپ کر ملتا ہے تو وہ اپنے سینے کے ساتھ اس شخص کو لگا لیتی ہے، تو اپنے رب سے عرض کرو مالک میں پریشان ہوں، مالک میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرے مالک بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھٹ رہے گناہ، تو مالک جو ہے تم مجھے ان گناہوں سے بچا لے، تو اے اللہ مجھے حرام روزی سے بچا لے۔ تو بولو، اپنے دل کی باتیں اپنے رب سے کرو، تمہیں کون روکتا ہے؟ اور جس زبان سے بات تم کرنا چاہتے ہو، جس زبان میں بات کرنا چاہتے ہو، اس زبان میں اپنے رب سے بات کرو۔ وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے دلوں کی کیفیات اور احساسات کو جانتا ہے۔ اس کے گھر میں آؤ اور اس سے مانگو، کیونکہ آپ دیکھیں اگر تمہارا کوئی مہمان آ جائے، گیسٹ آ جائے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو، اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر رونے لگ جائے، آہو بکا کرنے لگ جائے، تو تم فوراً اس کی خبر لو گے اور فوراً جو ہے اس کی فریاد رسی کرو گے، فوراً اس کی فریاد کو پہنچو گے، فوراً اس کی حاجت کو پوری کرو گے۔ تو پھر جو ہے تمہیں اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہی نہیں ہے، اگر تم اس کے گھر میں آ جاؤ اور اس کی بارگاہ میں رہ کر اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تم دعا مانگو، آنسو بہاؤ، تو وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارے دامن جو ہے وہ بھر دے گا، تمہاری مشکلات اور تمہاری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ تو تھام لو، مسجدوں کو تھام لو، اللہ کے گھروں کو تھام لو۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ایمان کو چیک کرنا، اس کی جو ہے وہ طاقت کو، اس کی قوت کو چیک کرنا ہو، تو یہ دیکھو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم جو ہے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا ہے، ہم مسجد میں کتنا آتے جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ نماز کے لیے کتنا آتے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں کتنی حاضری ہماری ہوتی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ، واقعی خوش نصیب ہیں جو مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، اور جن کی جماعت نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔